آج کا جو ہمارا موضوع ہے بڑا ہی اہم ہے، اور شاید ایک ایسا موضوع ہے کہ جس سے براہ راست یا بالواسطہ ہم سب کا تعلق اور واسطہ رہتا ہے، اور آج کا موضوع ہے لیڈرشپ۔ کیا لیڈر بائی بورن ہوتا ہے، یعنی پیدائشی ہوتا ہے، یا بنایا جاتا ہے؟ ضروری نہیں اس معاملے میں کہ لیڈر بائی بورن ہی ہو، ٹھیک ہے، بائی برتھ وہ ایک عام آدمی تھا، بٹ اس کی اسکلز ایسی تھی کہ آگے جا کے وہ پالشڈ ہوئی اینڈ دا گائے بیکم اے لیڈر۔ ان کی یہ آرا میں نے سنی، لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، تو قیادت کو بھی ہم نعمت ہی کہیں گے۔ کیا باپا درست ہے کہ لیڈر کو اپنی عوام کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے؟ بجائے یہ بھی ایک وصف ہے، خوبی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سچا لیڈر ہے مگر وہ فالو کرنا چاہتا ہے، مگر وہ فالو نہیں کر پا رہا پرانے لیڈرز کو، اور اس کو اس دنیا جو ابھی دور حاضر کی جو لیڈرشپ کے سکلز ہیں، جو بھی طور طریقے ہیں، اس پہ چلنا پڑ رہا ہے، جس اس لیے کہ اس کو اپنی قوم کو مطلب قوم کے لوگوں کو بھی ایک حفاظت میں رکھنا ہے۔ تو اب وہ لیڈر کیا کرے؟ اس کے پاس ریموٹ کنٹرولر تو ہے نا، جس کے ذریعے وہ قوم کو کنٹرول تو کر سکتا ہے، اور کر ہی رہے لیڈر۔ اب لیڈر خود جا کر بازاروں میں لوگوں کے ساتھ گھومے، مسجد میں جا کر پہلی صف میں بغیر کسی پہرے کے نماز پڑھے، واقعی یہ ممکن اب نہ رہا بڑے لیڈروں کا، اور خاص کر یہ قومی لیڈروں کا، یعنی کہ جو ارباب اقتدار ہوتے ہیں یا سیاسی لیڈر ہوتے ہیں۔ مذہبی لیڈروں کے لیے بھی اب ایسے حالات تو ہیں کہ جو زیادہ نمایاں ہو تو اس کے لیے خطرات تو ہیں۔ اچھا، اس کو اپنی حفاظت کا اہتمام کرنا یہ شرعاً مطلوب ہے، اور قرآن کریم میں اس کا حکم بھی ہے، خذوا حذرکم، ہوشیاری سے کام لو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا قائد اور لیڈر نہ پہلے تھا، نہ اب ہے، نہ ہوگا۔ سب سے بڑے قائد اللہ کی مخلوق میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو جب شروعات کا دور تھا تو اس وقت تو خطرات تھے، اور حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان باری باری سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آستانے عرش نشان کے باہر پہرا دیتے تھے، تاکہ دشمن آ کر نقصان نہ پہنچائے۔ اچھا، پھر آخر کار وہ اسلام کو غلبہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر پھر وہ پہرا اٹھ گیا۔ یعنی یہ وہ اس دور میں بھی، اور خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ حارثین کی ترکیب رہی۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس وقت مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی تھی، اور انہوں نے جب اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تو قریب کے پہاڑیاں گونج اٹھی تھی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درخواست کی، اور ان کی درخواست پر علل اعلان مسجد الحرام شریف میں نماز ہوئی تھی۔ اچھا، وہ بھی پہرے میں ہوئی تھی۔ اگر کوئی پہرے میں نماز پر اعتراض کرتا ہے تو وہ اس واقعے کو پیش نظر رکھے کہ ایک طرف سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار کے ساتھ، ایک طرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار کے ساتھ، یعنی دونوں طرف پہرا، اور بیچ میں سب نے نماز پڑھی، ان کے پہرے میں علل اعلان پڑھی تھی۔ اس وقت ایسے حالات تھے، بعد میں اس کی حاجت نہ رہی،
تو اب بھی اس دور میں بھی جن جن کو یہ واقعی خطرہ ہے تو ان کو پہرے میں بھی نماز پڑھنی ہوگی. اچھا اب انداز ایسے بدلے ہیں وہ دہشت گردیوں کے کہ اب یہ پہرا بھی ناکافی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ پھر وہ چار دیواری میں رہے, نہ باہر نکلے نہ خطرہ اس کو پڑھے. اب چار دیواری میں بھی وہ سیف نہیں ہے تو چار دیواری سبد اڑا دیتے ہیں. تو حقیقت میں محافظ تو اللہ تعالیٰ ہے, اور نظر بھی اللہ پر ہونی چاہیے, اسباب پر نظر نہیں ہونی چاہیے. لیکن اسباب کو ترک بھی نہیں کرنا چاہیے کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے, بلکہ توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اس کی نظر ہو اور اسباب بھی ترک نہ کرے, کہ اصل میں مسبب الاسباب جو ہے نا بس اسی پر بھروسہ رکھے. جیسے کہ ابھی لیڈرشپ کی بات ہوئی, کچھ اپنے ماضی کے لیڈرز کی بات بھی ارشاد فرمائی. اگر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے مسلمانوں پر تو جس طرح اخلاقی کمزوری پائی جاتی ہے, کمی پائی جاتی ہے, عمل کی کمی پائی جاتی ہے, تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ لیڈرشپ میں بھی کمی پائی جاتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کے کیا کیا اسباب آپ دیکھتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو نظام تعلیم جو ہے نا, اس میں اگر لیڈروں کا تعارف ہے, لیڈروں کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہے, تو آپ دیکھیں ان میں مسلمان لیڈر کتنے ہیں. اب مسلمان ہیں ہم الحمدللہ, لیکن ہماری اولاد کو, ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے غیر مسلموں کی لیڈرشپ کے واقعات, اور ان کی سیرتیں پڑھائی جاتی ہیں, اور اس طرح غیر محسوس طریقے پر ہماری جو نیو جنریشن ہے نا وہ اسلام سے دور ہٹتی جا رہی ہے. اب آپ بتائیے کہ اس میں اسلامی طرز کے لیڈر ہم لائیں گے کہاں سے؟ لیکن تو پتہ ہی نہیں ہے اسلامی لیڈر کیسا ہوتا ہے, مسلمان لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے. یہ تو ہے کہ چلو بھائی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کی لیڈرشپ ہم کو پڑھائی جاتی ہو, یا ایک سے ایک مسلمان بادشاہ گزرے ہیں تو ان کا تو تذکرہ کم ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں, بلکہ بس وہ جو کچھ پڑھایا جاتا ہے مجھ سے زیادہ شاید آپ حضرات کو معلومات ہو. تو ذہن نصیب کہ وہ دور بھی آ جائے کہ ہمارے نظام تعلیم جو وہ حقیقت میں مطلب ہے کہ اسلامی نظام تعلیم بن جائے, تو پھر انشاءاللہ یہ جو نسلیں ہماری بچ سکتی ہیں, نیکی کا دور دورہ ہوگا, امن بھی قائم ہوگا, اور ہر طرف یعنی کہ امت میں مضبوطی آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. پاپا کیا یہ جیسے آپ نے فرمایا نظام تعلیم میں ایسا ہو, اس میں آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں, میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں, تو یہ اس طرف نہیں جا رہا کہ جب پڑھیں گے تو لیڈر بننے کی خواہش پیدا ہوگی؟ ایک طرف تو ہمیں یہ بھی سوچ ملتی ہے کہ بھئی منصب کی خواہش نہیں کرنی چاہیے, بڑا بننے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے, اس کے بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں, جواب دہی ہے, قیامت کے دن جو بھی سوال جواب کا سلسلہ ہے. تو پھر ایز اے مسلم اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو پھر بڑے لیڈر کیسے بنیں گے جبکہ ہم یہ گفتگو بھی سنتے ہیں؟ خلفاء راشدین بھی تو آخر قائدین تھے اور امت نے ان کو بنایا تھا. البتہ یہ ضرور ہے کہ جس میں صلاحیت نہ ہو وہ تو لیڈر بننے کی خواہش نہ کرے, ورنہ باصلاحیت جو تھے انہوں نے تو لیڈرشپ کی تمنا کی تھی نا. جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے, قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. ترجمہ کنز ایمان, یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے, بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں. یہ عزیز مصر کو فرمایا تھا یوسف علیہ السلام نے. تو یعنی کہ یہ قیادت ہی تو طلب کی ایک طرح سے. پھر وہ دعا شاید نمازوں میں سنتے ہو, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. آخری میں جو ہے نا واجعلنا للمتقین اماما, کہ اللہ مجھے پرہیزگاروں کا امام بنا دے. تو یہ دعا بے شک پڑھی جائے کہ اللہ تعالیٰ اگر پرہیزگاروں کی امامت بخشتا ہے تو یہ وہ قیادت ہے جو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. تو جو اہل ہے وہ اگر قیادت طلب کرتا ہے, ہو 100% مخلص اور عین شریعت کے مطابق وہ اپنے اس عہدے کو استعمال کر کے امت کی فلاح و بہبود کے کام کرنا چاہتا ہے, نیکی کی دعوت عام کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے گنجائش ہے. البتہ جنرلی جو ہے نا
یا آپ بجا فرما رہے ہیں کہ قیادت میں وہ ہے تو رزق. جیسے کہ میں آپ کو کچھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سرداری حق ہے اور لوگوں کو سرداروں کی ضرورت ہے، لیکن سردار ہوں گے آگ میں. اب اس حدیث شریف کی شرح یہ ہے، یعنی ملک قوم اسلام کو بادشاہ حکام کی ضرورت ہے کہ ان سے دین بھی قائم ہے، دنیا بھی برقرار. یعنی عموماً سردار ہیں دوزخی کہ اکثر لوگ حکومت پا کر ظلم و تعدی کرتے ہیں، ظلم ڈھاتے ہیں. لہذا جسے سردار بننا پڑ جائے وہ بہت احتیاط سے کام کرے کہ تلوار کی دھار پر ہے. مزید فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو لوگوں کے مابین قاضی بنایا گیا وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا. نمبر 2، جس نے قضا طلب کی اور اسے مل گئی، پھر اس کا عدل اس کے جور یعنی ظلم پر غالب رہا، یعنی عدل نے ظلم کرنے سے روکا، اس کے لیے جنت ہے. اور جس کا جور یعنی ظلم عدل پر غالب آیا تو اس کے لیے جہنم ہے. نمبر 3، قاضی عادل قیامت کے دن تمنا کرے گا کہ 2 شخصوں کے درمیان ایک پھل کے متعلق بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا. نمبر 4، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اور میری قوم کے 2 شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. ایک نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے حاکم بنا دیجئے، اور دوسرے نے بھی ایسا ہی کہا. ارشاد فرمایا، ہم اس کو حاکم نہیں بناتے جو اس کا سوال کرے، اور نہ اس کو جو اس کی حرص کرے یعنی لالچ کرے. تو یوں حاکم بننا یہ ہے تو مسئلہ، لیکن ہے تلوار کی دھار پر. جو بھی لیڈر ہے، حاکم ہے، قائد ہے، تو اس کے لیے دنیا میں بعض صورتوں میں عزت تو مل جاتی ہے، آخرت کا معاملہ اس کے لیے بڑا حساس معاملہ ہے. بابا، جو اب تک کی گفتگو سے میں سمجھ پایا، ایک طرف آپ نے دعا بھی بیان فرمائی کہ گنجائش بھی ہے، اور ایک طرف یہ روایتیں بھی ہیں، اور لیڈر کی مخالفت بھی ہوتی ہے، کامیاب ہونا بھی دشوار ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو آخر کیا نتیجہ نکالے؟ اس وقت جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے، کچھ خصوصیات پر بھی بات ہوئی، کچھ آراء پر بھی بات ہوئی، تو آخر کیا نتیجہ ہم سمجھے اس سلسلے کا کہ خواہش ہونی چاہیے یا نہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، اگر کوئی خواہش کرے تو اس کے لیے کیا؟ احادیث مبارکہ میں گمنام بندوں کے فضائل بڑے ہیں. لیڈر گمنام نہیں ہوتا، تو لیڈر بننے کی خواہش نہ کی جائے کہ اپنے آپ کو کیوں امتحان کے لیے پیش کرتا ہے. اب اگر مل جائے کسی کو لیڈری یا قیادت، تو اس کو چاہیے کہ بس وہ اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پاسداری کرے، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا رہے، دعا کرتا رہے کہ وہ غلطیوں سے بچائے اور ظلم سے بچائے. تو اس کی آفات بہت ہیں، قیادت کی آفات، لیڈرشپ کے جو مطلب خطرات ہیں نا، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ مثلا اب جو لیڈر ہے اس کے لیے بہت یہ خطرہ ہے کہ دوسروں کو حقیر جانے. ماتحت ان کو یہ مطلب میرے سامنے بات کرتا ہے، تو اس طرح وہ عین ممکن ہے کہ تکبر میں پڑے. اور تکبر کے لیے حدیث شریف میں کہ متکبر جنت میں نہیں جائے گا، یا متکبر پر جنت حرام ہے، اس طرح کے مضامین حدیثوں میں ہیں. تو تکبر ہے بہت خطرناک، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اگر آ گیا تکبر، تو تکبر پھر ظلم اور بس آرڈر چلانا لوگوں پر، یہ آرڈر چلانے کا جو اس کا اسٹائل ہوتا ہے نا، بعض اوقات یہ اس کو خود اس کے لیے بڑا پریشان کن آخرت کے لیے بن سکتا ہے. مگر ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے یہاں پر، کچھ جیسے ہماری ڈسکشن ہوتی ہے دوستوں میں بیٹھ کر یا بعض مرتبہ اور لوگوں میں، کہ جب ہم دیکھتے ہیں ارد گرد کے بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے،
تو ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اس کی جگہ شاید اگر میں ہوتا تو یوں نہ ہوتا، اور پھر وہ خود ایک لیڈر بننے کی خواہش ان کے اندر ہوتی ہے، اور وہ وجہ یہ ہوتی ہے بعض صورتوں میں کہ وہ لیڈر بننا نہیں چاہتا، لیکن جو غلط ہو رہا ہوتا ہے اس سے وہ غلط برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، اور وہ یہ دیکھ رہا ہوتا کہ اس سے امت جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. تو وہ جو اس طرح کی خواہش پیدا ہونا اور پھر اس منصب کی چاہت پیدا ہونا، تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ وہ اسی سے تو ٹکڑے ہوتے ہیں. وہ سیاسی پارٹیاں ہوں اچھا یا مذہبی تنظیمیں ہوں، ان میں بھی تو گروپ بن جاتے ہیں. انجمنیں ہوتی ہیں، چھوٹی سی انجمن محلے کی انجمن ہوتی ہے، اس میں بعض اوقات 2 گروپ بن جاتے ہیں. تو اب یہ کہ وہ کس کو ظلم سمجھ رہا ہے اور اس کی سوچ کیسی ہے. میں اس کی مثال فتح رضویہ شریف سے یوں دوں کہ کوئی مدرسہ ہے اور وہ بالکل شرعی اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، اس سے اسلام کو نفع پہنچ رہا ہے، کوئی اس میں بد مذہبیت کوئی سی بات نہیں ہے. اب خامخواہ اس کے قریب مدرسہ کھولنا تاکہ اس کے لوگ یہ ٹوٹ کر اس میں آ جائیں اور اس کی طاقت کمزور ہو، یہ ناجائز ہے اور یہ زرار ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی کسی مسجد کے نمازی توڑنے کے لیے مسجد بناتا ہے تو یہ بھی مطلب ناجائز ہے. تو اسلام میں اتحاد کو بہت پسند کیا گیا، بلکہ اس پر زور دیا گیا، تو اس میں انتشار نہیں ہونا چاہیے. امیر سنت کی مکمل گفتگو کا اگر میں اپنے طور پہ ایک پیش کروں تجزیہ کر، تو لیڈر کی سب سے بڑی جو 2 خصوصیات میرے سمجھ میں اب آئیں جو میجر ہے، ایک تو خوف خدا اور محتاط اگر ہے تو وہ اچھا لیڈر ہے، اور اگر اپنے اندر یہ صلاحیت پاتا ہے تو لیڈرشپ کی خواہش بھی کرے. ہاں لیڈرشپ کی خواہش کرنا ہے تو جائز، لیکن اس کی پذیرا ہی نہیں ہے. یہ رسک فیکٹر ہے بہت بڑا، اس میں اپنے آپ کو بس امتحان کے لیے پیش کر رہا ہے. یعنی یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ وہ بھی اس دور میں اپنے آپ کو کوئی یعنی چاہے کہ میں لیڈر بن جاؤں. باپا آپ نے ابھی جو ایک نیت سے آپ نے اس طرف بات ارشاد فرمائی تھی، کیا اس کو بھی ہم لیڈرشپ کی خصوصیات میں لے سکتے ہیں کہ لیڈر ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی پارٹی کے اندر گروپ نہ بننے دے، پہلے سے ہی ایسے اقدام کر کے رکھے، اتنا ذہین ہو اور آئندہ ہونے والے واقعات پر ایسی نظر رکھتا ہو؟ تو ایسی اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور ایسے کیا اقدامات وہ کر کے رکھے کہ اس کے لوگ جو ہے وہ متحد رہیں اور اس طرح کا معاملہ درپیش نہ ہو؟ اگر لیڈر خیر خواہ اور دیانتدار ہوگا، خوف خدا والا اور اصول کا پابند ہوگا نا، تو وہ ہر دل عزیز ہوگا. جب ہر دل عزیز ہوگا تو اس میں گروپ نہیں بنیں گے. گروپ بنتے ہیں عام طور پہ خطاؤں سے، کبھی حسد بھی اس پہ کار فرما ہوتی ہے دوسروں کی، اور وہ ایک اچھے خوف خدا والے لیڈر کو الگ کر دیتے ہیں. مختلف صورتیں ہوتی ہیں اس کی. صحیح. پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر دل عزیز کیسے بنے؟ ہر دل عزیز بننے کے لیے تو اللہ کی عطا شامل حال ہو تو ہی بن سکے. میں نے تو اپنی مرکزی مجلس شورا کو مختلف اوقات میں جیسے مشورے دیے ہوئے کہ خوب ٹھوک بجا کر اپنے مرکز مجلس شورا میں رکن بنائے کسی کو. ایک بھی اگر اس میں آ گیا نا اٹکنے والا، وہ کہیں خدا نہ کرے گروپ بنا لے گا نا، پھر دعوت اسلامی کام نہیں کر سکتی، پھر یہ آپ ایک دوسرے میں آپ الجھے رہیں گے. تو ابھی تک تو کم و بیش 25 اراکین ہیں مرکزی مجلس شورا کے. الحمدللہ میں نے ان میں کوئی آپس میں جھگڑے نہیں دیکھے. یہ آپس میں اختلاف رائے ضرور کرتے ہیں، میں تو باہر بیٹھا ہوں نا، اختلاف رائے کرتے ہیں، کچھ بول رہا ہے کچھ بول رہا ہے، لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی کی آواز تیز ہو جائے یا کوئی گرج کر بات کرے کہ چپ کرو میں جو کہتا ہوں سنو. اس طرح کی وہ بچے جیسے آنکھیں نکالتے گھورتے. تو یہ میں نے کبھی مرکزی مجلس شورا کے مدنی مشورے میں دیکھا نہیں ہے، نہ سنا ہے، نہ پیچھے سے ایک دوسرے کی اس طرح برائیاں کی جا رہی ہیں اللہ کی رحمت سے. تو یوں اگر حکمت عملی سے کام لیا جائے تو انشاءاللہ گروپ نہیں بنیں گے. اب دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے. اس وقت دعوت اسلامی دنیا کے 200 ممالک میں اللہ کی رحمت سے متعارف ہے اور 103 شعبہ جات میں غالباً وہ اس وقت کام کر رہی ہے. لیکن اس میں دعوت اسلامی کے اندر الحمدللہ کوئی بھی گروپ نہیں ہے.
यानी कोई भी नुमाया ऐसी सूरत नहीं है, कोई चुपके से ग्रुप बना ले वो अलग बात है, हमारी नज़र में नहीं है कोई ऐसा कि भाई कोई ग्रुप है जो दावत इस्लामी को तोड़ना चाहता है और मुखालफत कर रहा है अंदर से, मेरी नज़र में नहीं है और इंशाअल्लाह होगा भी नहीं, क्योंकि हमारी कोशिशें हमारा अंदाज जो है ये अल्लाह की रहमत से मोहब्बत देने वाला है। वो हदीस पाक है ना, अनज़िलुन नासा मनाज़िलहुम, लोगों से उनकी मंजिलों के मुताबिक सुलूक करो, तो अपना ये मतलब दर्स है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है गाड़ी, ग्रुप नहीं, आपके सामने दावत इस्लामी कोई ग्रुप नहीं है। अल्लाह के दावत इस्लामी कितनी बड़ी तहरीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हकीकी मानों में अगर इस्लामी खिदमात के हवाले से देखा जाए तो मैं यही कहूँगा कि दुनिया की सबसे बड़ी तहरीक दावत इस्लामी है। अल्लाह की रहमत से इनमें कोई ग्रुप नहीं है और इंशाअल्लाह मेरे जीते जी इनमें ग्रुप नहीं बनने दूंगा इंशाअल्लाह। ये मैं अल्लाह की रहमत से कह रहा हूँ कि मैं इंशाअल्लाह इसकी कोशिश करूँगा, ऐसा ना बने अब खुदा जाने मेरे बाद क्या हो, अल्लाह करे कि मेरे बाद भी ये सही खतूत पर इस्लाम की खिदमत के लिए बस काफिला चलता रहे हमारा। माशाअल्लाह बाबा, जैसे आपने अभी फरमाया ना, और कई मरतबा आपसे ये गुफ्तगू सुनने का मौका मिला है, हकीकत तो यही है जैसा कि आपने फरमाया कि अल्लाह की रहमत से ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो एक कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी में नज़र आता है, आप कई मरतबा बात करते हैं कि मेरे होते हुए ये नहीं होगा, तो क्या ऐसा आपके जहन में ऐसी चीज़ है एज अ लीडर? अब मैं सवाल करना चाहूँगा, हो सकता है बहुत सारे हमारे ऐसे अपने को लीडर तस्लीम करूँ, अब ये चाहते हैं बज़बान खुद में कहूँ लीडर, न खुद कहे ना कि मैं लीडर हूँ, तो उसको तो लोग शायद रिजेक्ट कर देंगे। ये भी एक खुसूसियत है जो आप फरमा रहे हैं, वो मैं लीडर, ये भी एक खुसूसियत आप जो फरमा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे इस वक्त हमारे साथ एक तादाद होगी, लीडर्स भी होंगे, फॉलोअर्स भी होंगे। अच्छा, अब तक की जो गुफ्तगू हुई, हो सकता है बहुत सौ के दुख दर्द जो है वो सामने आ रहे हो, हाँ यार मेरे साथ तो ऐसा माजरा हो गया, लेकिन जो आपका एक कॉन्फिडेंस होता है माशाअल्लाह, अल्लाह और बरकत दे। तो मैं चाहूँगा कि आज चूँकि टॉपिक भी यही है, तो क्या ऐसा आपके जहन में ऐसी चीज़ें हैं जिसको रहनुमा उसूल बनाकर लोग भी फ़ायदा हासिल करें? अच्छे लोग भी होंगे, देख रहे होंगे। तो उसूलों की पाबंदी होनी चाहिए। जब मरकज़ मजलिस शूरा बनी ना, शुरू में आप भी छोटे थे, जब हर आप तालिब इल्म थे होंगे गालिबन, जी तीसरा साल, मैंने ये कहा था भरे मदनी मशवरे में कि मरकज़ मजलिस शूरा बा इख्तियार है, ये काम करती रहे, लेकिन जिस दिन इन्होंने उसूल तोड़े ना और मैं खाट पर हुआ, यानी कि बुढ़ापा और खाट चारपाई, मैं उठ जाऊंगा और तुम लोगों का मुकाबला करूंगा, मैं मेरी दावत इस्लामी का नक्शा नहीं बिगड़ने दूंगा। इस तरह के जुमले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बरसों पहले कहे हुए हैं। और मरकज़ी मस्जिद शूरा जो है ना, ये अल्लाह की इतनी बड़ी रहमत है कि मुझसे यूँ कह सकता हूँ वो टूट कर मोहब्बत करती है, वो ज़बानी कलामी नहीं, मेरा उसने ज़न है, ये मुझसे टूट कर मोहब्बत करते हैं। ये भी अल्लाह का करम है, ये अल्लाह की रहमत है कि हमारे अगर दीगर कायदीन जो है ना, जो कि इस्लामी खतूत पर क़यादत करते हैं, कि वो चाहे किसी मदरसा हो इनके पास या कोई अंजुमन हो या कोई भी इस्लामी खिदमात का इदारा हो, अगर वो इस तरह का चाहते हैं निज़ाम कि इनकी मतलब मोहब्बत दिल के अंदर हो, ज़बान की नोक पर ना हो, ज़बान की नोक पर जो मोहब्बत होती है वो बड़ी ख़तरनाक होती है। ऐसा आप क्या करते हैं आखिर? देखिए ये अब जो है ना तमन्ना बढ़ती है, आपने जो फरमाया कि टूट कर मोहब्बत करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब ये तमन्ना तो हर लीडर करता होगा, अच्छा दुख तो एक फितरी बात है, दो चार भी आगे पीछे होते हैं, उसको भी होता होगा। अच्छा, कई लोग जो हमारा थोड़ा बहुत तजर्बा है कहते हुए भी नज़र आते हैं कि यार मेरी बनती नहीं है, जमती नहीं है, मसला हो जाता है। तो आखिर वो एक दो चीज़ें तो बता ही देना कि क्या ऐसी चीज़ है जो आप पेश नज़र रखते हैं कि लोग आपसे टूट कर मोहब्बत करते हैं और इतनी पजीराई है और ये सब चीज़ें हैं? मैंने पहले कह दिया, अल्लाह की रहमत है, दो बातें एक ही बात है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ताला जिस पर करम फरमा दे, जिसको नवाज दे, उसका करम है। वरना मैं तो आपको पता है मैं ज़्यादा पढ़ा हुआ भी नहीं, और मेरा तो ऐसा कह सकते हैं कि जाए उस्ताद खाली असला, ये भी कहा जा सकता है। तो ये सब अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का करम है कि उसने मुझे मिलनसारी की नेमत से नवाजा, ये उसी ने नवाजा। और मिलनसारी एक ऐसा गुर है जो दुश्मन को दोस्त बना ले, जो नफ़रत करता होगा वो मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएगा अगर आप मिलनसार बन जाएंगे और मुस्कुराना सीखें। तो यहाँ ये दोनों का फुकदान है। क्या लीडर
یا غیر لیڈر. عموماً لیڈر یہ سمجھتا ہے کہ اپنا روب چاہتا رہے گا, ہم مسکرائیں گے کر کے بات کریں گے نا, اور یہ اپنے سامنے جواب دیں گے اور اپنی دھاک اٹھ جائے گی. تو یہ ساری باتیں ان کی وچاروں کی بس وہ نفس کی شرارتیں ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ کتنا گھل مل کر رہے, یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کو دیکھتے تھے سلام میں پہل فرماتے, ان کو اپنی سواریوں پر بٹھا لیتے. ایک شخص حاضر ہوا اور وہ کانپنے لگا روب نبوت سے, تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی, ہے نا. اس طرح کی روایات ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح عوام میں گھل مل کر رہتے تھے کہ بعض اوقات آنے والا پہچان بھی نہیں سکتا تھا. اسی طرح ہمارے دیگر خلفاء کی بھی شانیں, پیون لگے ہوئے کپڑے ہیں اور اپنے گھر کا سودا سلب اٹھا کر آٹے کی بوری لے کر جا رہے ہیں. آدھی دنیا پر جن کی حکومت ہے 22 پیون کپڑوں میں لگے ہوئے ہیں. حقیقت میں قیادت تو انہی کا حصہ تھا, اور حقیقی قیادت تو وہ ساتھ لیتے گئے اپنے. ہمارے پاس تو کافی اخلاص کی کمی, دکھاوے, مصلحت پسندیاں, اور پھر اس میں شرعی احکام بھی چھوٹتے ہوں تو چھوٹے, ہماری مصلحت نہیں چھوٹے. اس طرح کے ہمارے ساتھ عوامر بھی کار فرما ہو جاتے ہیں. تو وہ حضرات واقعی قائد تھے اور عوام میں رہے, مگر ہمارے انداز اب یہ نہیں ہے. ہم روب رکھنے کے چکر میں ہوتے ہیں, پر روب میں جو ہے نا وہ دب دب کے اطاعت تو کرتا ہے, لیکن اس کا دل جو ہے نا وہ کھلتا نہیں ہے. یہ بھلے کھلے, صحیح. ہاں ان کے ساتھ ہنس بول بھی لے تھوڑا, تاکہ یہ کوفت محسوس نہ کریں اور یہ آنا پسند کریں. یہ نہیں کہ وہ گھڑی دیکھیں کہ یار اب کب جان چھوٹے گی, بھاگو ادھر سے. اب آخری سوال کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ کا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے, بہت تجربہ ہے. تو ایک لیڈر کا پرابلم شاید یہ ہوتا ہے, فالوور کو کوئی مسئلہ آیا تو اس نے تو اپنے لیڈر سے پوچھ لیا کہ بتائیں کیا کروں, اور ظاہر ہے وہ لیڈر ہوتا ہے, اس کی نظر بھی بڑی ہوتی ہے, تو فالوور کے لیے ایک تسلی ہوتی ہے کہ یار میں بڑے کے پاس جاؤں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا, اب لیڈر تو لیڈر ہے, اس نے تو وہ سوچنا ہے کہ جو نیچے والے نہیں سوچ پا رہے, یا ایسی نئی سچویشن تنظیم میں, تحریک میں, یا اپنے کسی بھی جس قوم کا وہ لیڈر ہے اس میں درپیش آئی ہے کہ اب اس کو ڈیسیجن لینا ہے کیونکہ اسی کو لوگوں نے فالو کرنا ہے. تو اگر آپ کی زندگی میں ظاہر ہے کہ اس طرح کے بہت سارے معاملات آتے ہوں گے, اتنی بڑی تنظیم, تحریک, اور ایسی تحریک نہیں ہے کہ جہاں پر ہے وہیں پر ہے, ہر نیا دن ایک نیا قدم, ایک نئی جہت ہے. اگر ایسی کوئی سچویشن آتی ہے کہ جس پر آپ کو سوچنا ہوتا ہے, تو کن خطوط پر آپ اپنا ڈیسیجن لیتے ہیں, یا کوئی ایسا رول ماڈل آپ سامنے رکھتے ہیں اس خاص مسئلے میں, یا ایک مجموعی طور پر ایز اے لیڈر آپ اس طرح کی سچویشنز کو کیسے گزارتے ہیں؟ میرے ذہن میں یہ خبط نہیں ہے کہ میں لیڈر ہوں. میں ایک عوام کا فرد ہوں. اب وہ حالات ایسے ہو گئے خصوصاً حفاظتی امور کے, اس وجہ سے میں چار دیواری میں آ گیا, اور لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بڑا آدمی بن گیا ہے, لیکن قلبی کیفیت میری مختلف ہے, پر میری مجبوری ہے. اچھا, پھر اب یہ کہ بھیڑ بھاڑ, اور مجھے خیر آپ تو بہت پرانے ہیں, جو پرانے صاحب بھائی جانتے ہو کہ میں بھیڑ بھاڑ میں بھی رہا ہوں لوگوں کی, اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب لوگ مجھ پر ٹوٹے تو دوسروں کو غصہ آ گیا, یہ دیکھا وہ ہاں جھاڑنا جھوڑنا, اور میں گزارا ہے تجربہ اپنے کو. تو یہاں تک کہ لوگ بولے ناساز ہے طبیعت, ہٹ جاؤ طبیعت ناساز ہے. تو کئی بار انہیں پکڑا کہ یار کیوں بولتے ہو ایسا, کہاں ہے میری طبیعت ناساز, یہ بیچارہ عقیدت میں آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, کر لے, تو جو کر رہے ہیں مجھے روکو بس اس ترکیب سے کہ بولو کچھ مت. تو میں نے اس بات کا بھی تجربہ کیا کہ نوچتے ہیں, کھسوٹتے ہیں, کھینچتے ہیں, یہ بولنا کچھ نہیں ہے, قفل مدینہ. اچھا, ہم بولیں گے اپنی ویلیو خراب ہوگی, غصہ کریں گے یہ بدظن ہوں گے. یار ہم بڑی عقیدت سے آگے بڑھے اور یوں ہاتھ جھٹک کے جھاڑ دیا, تو پھر ایسا آدمی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہ بیچارے کرتے ہیں محبت میں, یعنی یہاں تک کہ اسی فیضان مدینہ میں ایک بار ایک بڑی عقیدت سے جذبے میں دیوانہ بڑھا میری طرف, اور ایک دم میری اس کو ٹانگوں سے لپٹا, دھاڑ کر کے میرے کو پھینکا, تو ایسی چوٹ آئی ہے جو ابھی تک یاد ہے مجھے. لیکن میں نے اس سے کوئی لڑائی نہیں کی الحمدللہ, نہ اس کو جھاڑا نہ لتاڑا, میں قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا. اسی طرح ایک بار میں جلوس میلاد سے آ رہا تھا,
बंदर रोड से। उस वक्त कोई फेरा वगैरह नहीं होता था। वापसी में कुछ साईं भाई आ रहे थे, कोई साइकिल वाला गुजरा, वो मेरे से बेचारा टकरा गया, मेरे को, मैं तो गिरा नीचे। अब मैं गिरा तो मुझे डर था कि मेरे अहले मोहब्बत और अहले अकीदत जो ये बेचारे को कूट डालेंगे। अब मैं अपने आप को भी संभाल रहा था, सहला रहा था, तो नहीं नहीं इसको हाथ नहीं लगाओ, जाने दो इसको, भाई तुम चले जाओ, जाने दो। इस तरह मैंने उसको बचा के निकाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ये अंदाज अल्लाह की रहमत से कि अपनी ज़ात के लिए वो खारबाजी और दिल में कीना रख लेना और मौका देखकर उसको जलील करते रहना, जैसे कि आजकल होता है अक्सर, अल्हम्दुलिल्लाह इन रज़ाइल से भी अल्लाह ताला ने मुझे पाक रखा, उसका अपना करम है। ये अलग बात है कि किसी के साथ कोई मामला किया, उसको यूँ लगे कि ये इंतकाम ले रहा है, लेकिन इंतकाम नहीं होता, वो कोई मसलियत हो सकती है जो जिसको मैं शरन दुरुस्त समझ रहा होता हूँ, वल्लाहु आलम। तो यूं मतलब अगर कायद बनना है ना तो वो दिल बहुत बड़ा रखना पड़ेगा, समुंदर की तरह दिल हो उसका। जैसे समुंदर में तो चश्मे का ठंडा पानी भी आ रहा है, तो बारिश का पानी भी आ रहा है, तो जनाबो नहर नदी जो भी है सबका पानी आ रहा है, और सीवरेज लाइन भी, गटरों की लाइन जो है वो भी समुंदर में जा रही है। समुंदर वो सबको अपने रंग में रंग लेता है, एक रंग में लेकर ये सबको चलता रहता है, सारों का वजूद मिट जाता है समुंदर के अंदर। तो लीडर को चाहिए इसका दिल समुंदर जैसा हो कि इसके साथ अक्लमंद भी रहेंगे, बेवकूफ भी टकरेंगे उसको, समझे, पगले भी होंगे, जरूरत से ज्यादा होशियार भी आएंगे। अब वो सबको लेकर चलना, ये खाला जी का घर नहीं है सर। आदमी को गुस्सा आ जाता है, ऐसी उटपटांग करते हैं बाद हरकतें कि वो आदमी गुस्सा आता है। मुझे भी गुस्सा आता है, ऐसा नहीं कभी आ भी जाता है, लेकिन ऐसे वाकयात कम है मेरे कि मैंने गुस्से में किसी से वो झगड़ा कर दिया हो। कूल डाउन रखना अपने आप को, इतना ठंडा रखना, ये लीडर के लिए किस तरह मुमकिन हो? कुदरती आता, अल्लाह की रहमत ही को मैं बयान कर रहा हूँ। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह ताला ज़वाल नेमत से बचाए। क्योंकि खुद पसंदी ये है कि बंदा अपना कमाल समझे, फिर तो ये जहन में रहे कि हर कमाल को जवाल है। अपना बंदा कमाल समझेगा, ऐसा जवाल लगेगा कि उठ नहीं सकता। जो इसके माथे थे ना वो ये सब पछाड़ेंगे कि पानी नहीं पीने देंगे। अल्लाह की रहमत पर नजर रखे। तो खुद पसंदी ये है कि कोई समझे कि ये जो कुछ कमाल है या लीडरी है, ये जो भी है, ये मेरी अपनी कोशिशों से और मेरी सलाहियतों से है, और अल्लाह ताला की तरफ उसकी नजर ही नहीं है, ये मैंने किया, तब तो ये खुद पसंदी है। तो इसलिए होना ये चाहिए कि जो कुछ मेरे अंदर सलाहियतें हैं, जो मेरी इज्जत है या मेरे पास जो सरमाया है, दौलत है, जो भी खूबियां हैं, सब मुझे अल्लाह ने अता की हैं, और वो जब चाहे वापस ले सकता है, ये जरूरी है। वरना एक लम्हे की खुद पसंदी 70 साल के अमाल को बर्बाद करती है। ये हदीस पाक का मजमून है। तो ये खुद पसंदी तो अब इतनी देखी जा रही है कि मतलब बड़ी बातें करना हो, अगर कोई मार्शल आर्ट है तो वो मैंने कहा कराटे पराटे, अब तो पुरानी चीजें हो गई। अब भी तो कमजोरों को दबाएगा, उसको मारेगा, उसको धमकियां देगा, लेकिन ये बेचारा बूढ़ों को नहीं देखता। अगर मैं इस उम्र को पहुंचूंगा ना तो फिर बेबसी होगी। तो अपनी जवानी पर इतरा जाते हैं, कोई अपने फन पर, कोई अपनी ज़हानत पर इतरा जाते हैं, और जो कमज़ोर जहन के हैं उनसे हमदर्दी नहीं करते बल्कि मजाक उड़ाते हैं इनका। तो ये सोचते नहीं है कि रब चाहेगा तो अभी मेरा हाफजा सल्ब हो जाएगा, मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, सब भूल जाऊंगा। अल्लाह ताला की रहमत पर नजर रखे, इससे बिल्कुल तवज्जो हटाए नहीं, वरना कहीं का नहीं रहेगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। बाबा आखिर में नतीजतन चंद जुमले अगर आप इरशाद। हाँ, नतीजा इसका ये निकला कि क़यादत यानी लीडरशिप की ख्वाहिश ना करे। जिन्होंने की, हम उन जैसे कब बनेंगे? नबी जैसे तो बन नहीं सकते, लेकिन नेक बंदों जैसे तो बन सकते हैं। विलायत का दरवाजा खुला हुआ है। जब वो कैफियत आ जाए और कोई इशारे मिले और हम क़यादत तलब करें, वो एक अलग चीज है। अशाज़ो कल मादूम वाली बात है
जनरल बात कर रहा हूं मैं कि क़ियादत की, लीडरशिप की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए कि ये अपने आप को तलवार की धार पर चलाने वाली बात है और अपने आप को बहुत बड़े इम्तिहान पर पेश करना है। अगर मिल जाए, फिर भी क़ियादत मिल जाती है, तो अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहकामात को पेश नज़र रखते हुए क़ियादत का हक अदा करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू था लीडरशिप यानी कि क़ियादत के हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का आपने नतीजा भी सुना। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मदनी फूलों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगले सिलसिले में एक नया मौजू होगा, नई गुफ्तगू होगी, वो भी ज़रूर देखिएगा। इस सिलसिले के हवाले से आप फीडबैक देना चाहें, कोई सवाल करना चाहें, कोई बात कहना चाहें, तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि